بہت سارے پھلوں کو اور پھلوں کے درختوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وہ بیل جن بیلوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے وہ بیلیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، اور وہ بیلیں بھی جن کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا، اور وہ درخت بھی جو تنے پر کھڑے رہتے ہیں، تنا ہوتا ہے ان کا زمین میں سے نکلتا ہے، اور کھیتی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اوپر، جیسے انگور کی بیل کو اوپر چڑھایا جاتا ہے جب اس میں انگور لگتے ہیں، اور بعض بیلیں وہ ہوتی ہیں جن کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا، جیسے تربوز کی بیل ہے، خربوز کی بیل ہے، ان کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا، لیکن ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی طرح سے کھجور کا درخت جو اپنے تنے پر کھڑا ہوا ہے، اس میں کھجوریں لگانے والا اور کھجوریں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی. اسی طرح جو کھیتی ہوتی ہے، چاہے وہ گیہوں کی کھیتی ہو، چنے کی کھیتی ہو، یا اور جو دوسرے اناج پیدا ہوتے ہیں، مونگ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کی جو کھیتی ہے اللہ ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ ہی پیدا کرتے ہیں. مختلف اکلہ، ان کے پھل مختلف قسم کے ہیں. جو باغات ہیں، باغات میں پھل بھی مختلف قسم کے لگے ہوئے ہیں. والزیتون والرمان، اور زیتون کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اگایا. زیتون ایک درخت ہوتا ہے، اس کا پھل بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن پاک میں زیتون کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے زیتون کا تیل بھی بہت مفید ہوتا ہے، زیتون کا پھل بھی بہت مفید ہوتا ہے. والرمان، اور انار کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا. انار بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے انسان کی صحت کے لیے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اب اس میں سے بعض پھل تو ایسے ہیں جن کی صورتیں اور مزے بھی ملتے جلتے ہیں. جیسے آپ نے ایک انار کھایا، پھر دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا، اب وہ سب اناروں کی صورتیں بھی ایک جیسی اور مزہ بھی ایک جیسا. اور بعض انار وہ ہے کہ آپ نے ایک انار کھایا، اس کا مزہ الگ تھا، میٹھا تھا، وہ دوسرا کھایا وہ اس سے کم میٹھا ہے یا پھیکا ہے. تو بعض میوے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ وہ ایک جیسے ہی ہیں، اور بعض ایسے بنائے جو مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ان کی صورتیں بھی الگ، ان کا مزہ بھی الگ. جیسے آپ سیب کھائیں، بعض سیب ایسے ہوتے ہیں جو کہ لال ہوتے ہیں. ایک سیب کھایا لال رنگ کا، اس کا مزہ بھی ویسے، دوسرا کھایا اس کا مزہ بھی ویسے. بعض سیب ایسے ہوتے ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں یا ہرے رنگ کے ہوتے ہیں. تو بعض سیبوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. اسی طرح مزہ بھی بعض کا الگ الگ ہوتا ہے. تو بعض پھل تو ایسے ہیں کہ وہ ملتے ملتے ہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے الگ ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب باغوں میں پھل آئے تو کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق بھی دے دو کٹائی والے دن ہی. جب باغ میں پھل کاٹو آپ یا کھیتی کاٹو تو کٹائی والے دن ہی اس کا حق ادا کر دو. بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ سورت مکیہ ہے، تو یہ آیت جو ہے مکے میں جو نازل ہوئی، تو اس لیے اس میں زکوٰۃ کا حکم بیان نہیں فرمایا، بلکہ صدقے کا حکم بیان فرمایا. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا ہی حکم ہے. زکوٰۃ کا حکم مکے میں ہی آ گیا تھا، لیکن اس کا نصاب مقرر کرنا، اس کی مقدار مقرر کرنا، یہ مدینہ شریف میں ہوا. تو بہرحال
اس آیت پاک کے اندر کھیتی کی اور پھلوں کی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس دن کٹائی کرو کاٹو اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور زکوٰۃ کتنی ہوگی اس کو حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کھیتی کی پیداوار اور سچائی آسمانی پانی سے ہو، بارانی پانی سے ہو، بارش سے ہو، اس میں 10واں حصہ دیا جائے گا۔ 10 بورے پر 1 بورا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا۔ اور جس کی پیداوار آپ نے خود پانی دے کر کی ہے، یا تو نہر سے خرید کر پانی دیا، یا کہ اپنا کنواں ہے اس میں سے پانی دیا، تو اب اس صورت میں نصف عشر ہوگا۔ وما سقیا من الثانیہ ففیہ نصف العشر، کنویں سے یا ڈول سے جس کی سچائی کی گئی اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ 20 بورے پر 1 بورا۔ اب یہ کتنا مال ہونا چاہیے جب اس پر 10واں یا 20واں حصہ لگے گا؟ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کھیتی کے بارے میں نصاب مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنا مال ہو جب لگے گا۔ تھوڑا سا بھی اگر پیدا ہو گیا آپ کے پاس، مثلاً یہ کہ 1 کنٹل پیدا ہو گیا، تو اب اس 1 کنٹل میں سے 10 کلو اللہ کے لیے دینا ہے فرض۔ جو بھی پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا اگر آسمانی پانی سے پیدا ہو، اور اگر خود پانی دیا ہے تو 20واں حصہ دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اس میں اسراف نہ کرو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بہتر یہ کہ کٹائی والے دن ہی دے دو، اور اگر کٹائی والے دن نہیں دے سکے تو بعد میں دے دو۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سے نکال کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے بورے زکوٰۃ میں دینا ہے، اور پھر جو آتے رہتے ہیں ان کو دیتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بھی حد سے زیادہ اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب میں نے تو پورا ہی دے دیا زکوٰۃ میں، پورا ہی صدقہ دے دیا، ایسا نہیں۔ اس میں سے بیوی بچوں کا خرچ بھی رکھنا ہے، اس میں سے اپنا خرچ بھی رکھنا ہے۔ جو لاگت آ گئی، کھاد خرید کر آپ نے اس میں ڈال دیا، یا جو لاگت آ گئی کٹائی وغیرہ میں، وہ بھی اسی میں سے نکالنا ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں سے ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پورا کا پورا مال اپنے صدقہ کر دیا۔ اسراف نہیں ہونا چاہیے، ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صاحب ایک جنگل میں کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر بادل آئے اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے کھیت کو جا کر پانی دو، نام لیا باقاعدہ۔ اب وہ پانی برسا اور برس کر ایک نالے میں جمع ہوا، اور وہ نالے کا پانی بہہ کر جا رہا تھا، تو یہ صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ یہ پانی بہہ کر کہاں جاتا ہے، تو دیکھا کہ وہ نالا ایک آدمی کے کھیت میں جا کر ختم ہو گیا، اور وہ آدمی وہاں پھاوڑا لیے ہوئے، بیلچا لیے ہوئے اپنے کھیت میں پانی پھیر رہا ہے، سچائی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے نام بتلایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ جس بادل کا یہ پانی ہے، اس بادل میں سے آپ کا نام لے کر آواز آئی کہ فلاں شخص کے کھیت کو جا کر پانی دو۔ پھر یہ پانی برسا، پھر یہ جمع ہو گیا نالے میں، پھر یہ بہنے لگا، تو میں نے سوچا جا کے دیکھنا چاہیے ایسا کون آدمی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اسپیشل بادل بھیجا۔ تو میں آ گیا آپ کو دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایسا کون سا نیک کام ہے جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص طور پر اسپیشل بادل بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا اور تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، ہاں میں اتنا کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا ایک حصہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اسی پیداوار میں اگلی فصل کے لیے لگا دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 10واں حصہ مانگا ہے، اور جو آدمی 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل بادل کیوں نہیں بھیجے؟ تو جس کا جیسا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسے واقعات پیش آئے کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس کی دکان بچ گئی، باقی سب جل گئی، اور اس آدمی سے جا کر لوگوں نے کہا بھی کہ آگ لگ رہی ہے، چلو آگ بجھاؤ، اور کہا میری دکان میں نہیں لگے گی آگ۔ اطمینان سے بیٹھا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ واقعی اس کی دکان میں آگ نہیں لگی، معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ حساب سے دیتا تھا۔ تو جیسا جس کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ حد سے آگے کوئی بڑھ جائے، سارا ہی مال خرچ کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ایک صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت آپ کی فضائل صدقات کتاب ہے، اس کو پڑھ کر میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے نوکری سب چھوڑ دی اور میں تو آ گیا، بس میں نے تو کہیں بھی نہیں لکھا اپنی کتاب میں کہ تم ایسا کرنا۔ نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کا اسباب تو اختیار کرنا چاہیے، ہاں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ میں بھروسہ اللہ پر رکھو، اور جتنا وقت ہو سکے اللہ کے لیے لگاتے رہو۔ یہ تھوڑی کہ ایک ظاہری ذریعہ اللہ نے دے رکھا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بہرحال کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اعتدال کے ساتھ کام کرو، جو بھی کام کرنا ہے اعتدال کے ساتھ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا